ہے امام مسلم حسینی ہیں۔ امام پاک نے فرمایا اے مسلم جاؤ کوفہ میں جا کے حالات دیکھو، یہ پیدر پہ خط لے کے آ رہے ہیں، پہلے دن 3 لے کے آ گئے، دوسرے دن 300 آ گئے، اس کے بعد لگاتار خط آتے رہے، 12,000 سے زیادہ خط ہو گئے، بعض روایتوں میں 21,000 خط آ گئے۔ اے مسلم خط اتنے آ گئے ہیں اور خطوں کے اندر کیا کیا جا رہا ہے، واسطے دیے جا رہے ہیں، اگر آپ نہیں آئے اور ہم مجبوراً یزید کی بیعت کر لیتے ہیں تو بروز محشر آپ کا گریبان پکڑیں گے۔ جب اللہ ہم سے کہے گا ظالم و فاسق و فاجر کی بیعت کیوں کی، ہم کہیں گے ہم نے امام حسین کو خط لکھا تھا، امام حسین کو کہا تھا کہ ہم آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ آ جائیں تاکہ ظالم و جابر کا تخت الٹ دیا جائے۔ امام حسین آئے نہیں، ہم مجبور تھے، اب کیا کرتے؟ اس طرح کے خطوط امام پاک کو بھیجے گئے تو امام پاک نے کیا کیا پیارے بھائی؟ حضرت امام مسلم کو بھیجا کہ مسلم تم جاؤ، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کوفی لا یوفی، کوفے تو ہیں دھوکے باز، انہوں نے میرے بابا حضرت علی کو دھوکہ دیا، انہوں نے میرے بھائی امام حسن کو دھوکہ دیا، ان کے اوپر پیدر پہ وار کیے، ان کو طرح طرح سے تکلیف دی، یہ ہیں دھوکے باز، لیکن پھر بھی تم جاؤ تاکہ حجت تمام ہو جائے، وہاں پہ جو حالات ہو مجھے بتاؤ۔ امام مسلم وہاں سے روانہ ہوئے پیارے بھائیوں، مکے سے امام پاک کے قاصد بن کے، 2 شہزادے ساتھ ہیں محمد و ابراہیم، ان کو لے کے کوفہ آئے ہیں۔ کوفہ کے اندر پیارے بھائیوں بڑی آپ کی آؤ بھگت ہوئی ہے، بڑا آپ کا استقبال کیا گیا ہے، گھر گھر دعوتیں دی گئی ہیں پیارے بھائیوں مسلم بن عقیل کو، اور کچھ ہی دنوں کے اندر 18,000 افراد بیعت کر چکے امام مسلم کے ہاتھ پہ امام پاک کے لیے۔ ہم جان بھی نثار کر دیں گے، مال بھی نثار کر دیں گے، ہر چیز نثار کر دیں گے جو کچھ ہمارے پاس ہے، امام پاک تشریف لے آئیں۔ پیارے بھائی گلی گلی کے اندر شور مچ گیا، امام پاک کے نعرے لگائے جانے لگے، کوفے کی گلیوں میں رونق ہو گئی۔ کیونکہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے گورنر ہیں ابھی، اور یہ وہ ہیں صحابی رسول بھی ہیں، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول بھی ہیں پیارے بھائیوں، لہٰذا محب اہل بیت بھی ہیں، ان کو پتہ ہے امام مسلم آ چکے ہیں، لہٰذا انہوں نے پھر بھی کچھ نہیں کیا۔ امام مسلم سے کہا کہ امام مسلم جان لیجئے اتنی آسانی سے آپ اس طرح غالب نہیں آ پائیں گے، مجھے خوف محسوس ہوتا ہے، یزید یقیناً زیادہ عرصے تک برداشت نہیں کر پائے گا، اور یزید کو پتہ نہیں چل جائے گا کوفے کے اندر جو سرگرمیاں ہو رہی ہیں، ایسی صورت کے اندر آپ کیا کریں گے؟ خدا را آپ اپنے معاملات کو اس حد تک محفوظ طریقے سے کیجئے کہ یزید اور یزیدیوں کے جو پیروکار ہیں وہ آپ کو تکالیف نہ دیں۔ نعمان بن بشیر ان کے حمایتی تھے پیارے بھائیوں، پوشیدہ طور پہ ان کی حمایت کے اندر تھے، ظاہری طور پہ لوگ بولتے تھے لوگوں جب تک تم نے بغاوت نہیں کی میں کچھ نہیں کروں گا۔ یہاں یزید کو پتہ چل چکا تھا، یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو کوفے کا گورنر بنا دیا، کوفے کا گورنر بنا کے عبید اللہ بن زیاد کو پیارے بھائی اس نے بھیجا، اور کیا کہا؟ اس نے کہا عبید اللہ بن زیاد میں تمہیں بصرہ کے ساتھ کوفے کی حکومت بھی دے رہا ہوں، فوراً کوفہ روانہ ہو، امام مسلم کو گرفتار کرو، ملک بدر کر دو، اور اگر وہ مزاحمت کریں تو ان کو شہید کر دو، اور بیعت کرنے والوں کو ڈراؤ اور دھمکاؤ، اگر وہ باز نہ آئیں تو ان کو بھی قتل کر ڈالو، ایک ایک کر کے جتنے بیعت کرنے والے ہیں ان سب کو قتل کر ڈالو، اور اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جائیں تو ان سے بھی میری بیعت طلب کرو، اور اگر وہ بیعت نہ کریں تو ان کو بھی قتل کر دو معاذ اللہ۔ یزید نے پہلے ہی حکم نامے میں امام پاک کے متعلق لکھ دیا۔ آج لوگ یزید کی صفائییں دے رہے ہیں کہ یزید کا ارادہ تو یہ نہیں تھا، تو وہ نہیں تھا، تو وہ نہیں تھا، تو وہ نہیں تھا۔ تو پیارے بھائیوں اپنے کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جان لیجیے یزید نے کھلا کہہ دیا تھا، عبید اللہ بن زیاد کو بھیجنے کا مقصد ہی کیا تھا؟ اس لیے تھا کسی پہ رحم نہ کرنا، کسی پہ رحم نہ کرنا، کوئی بھی آئے اس کے اوپر رحم نہ کرنا، میری بیعت طلب کرنا، اور میری بیعت نہ کریں تو قتل کر ڈالنا۔ عبید اللہ بن زیاد کے پاس جب یہ خط پہنچا، اسی دوران بصرہ کے اندر امام پاک کا قاصد ایک خط لے کے پہنچا، جس میں امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا، جس کا متن کچھ یوں ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں حسین ابن علی
میں نے اپنا قاصد تمہارے پاس یہ مکتوب دے کر بھیجا ہے کہ میں تمہیں اللہ عز و جل اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف بلاتا ہوں، اس لیے کہ سنت مٹا دی گئی ہے اور بدعت کو زندہ کیا گیا ہے۔ اگر تم لوگ میری بات سنو گے، مانو گے تو میں تمہیں راہ ہدایت پہ چلاؤں گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ خط پیارے بھائیوں جب بصرہ پہنچا، بصرہ کے اندر کئی قبائل جڑ گئے آپس میں، اور انہوں نے بڑی جوشیلے تقریر کہی، کہا ہم امام پاک کی ہر طریقے سے حمایت کریں گے۔ سارے قبائل پیارے بھائی اس بات پہ آمادہ ہو گئے کہ ہم امام پاک کی بھرپور طریقے سے حمایت کریں گے، لہٰذا سب نے خطوط لکھنا شروع کر دیا امام پاک کو۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ ابن زیاد کے مخبروں نے اس کو خبر دے دی کہ امام پاک کا قاصد بصرہ میں آ چکا ہے اور لوگ جوق در جوق امام پاک کی حمایت کے لیے جا رہے ہیں۔ اس نے فوری طور پہ جاسوسوں کو روانہ کیا کہ جگہ کا پتہ کریں۔ جگہ کا پتہ چلا، اس نے چھاپا مارا، قاصد کو بھی پکڑا اور جتنے لوگوں نے بیعت کی ان کو بھی۔ پھر کیا کیا اس نے، قاصد کو بھی لوگوں کے مجمع عام کے اندر قتل کر ڈالا، اور پھر سب کے سامنے اس نے ایک بڑی خوفناک قسم کی تقریر کی۔ ابن زیاد نے بصرہ کے لوگوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد ایک خوفناک قسم کی اس نے تقریر کی۔ کہا امیر المومنین نے مجھے بصرہ کے ساتھ کوفے کی حکومت بھی عطا فرمائی ہے، اس لیے میں فوراً کوفہ جا رہا ہوں۔ میری غیر موجودگی میں عثمان بن زیاد میرا بھائی، میرا نائب ہوگا۔ تم لوگ اختلاف اور بغاوت سے اجتناب کرو، ورنہ خدا کی قسم جس شخص کے متعلق بھی مجھے معلوم ہوگا کہ وہ اختلاف اور بغاوت میں حصہ لے رہا ہے تو اس کے سب حامیوں اور دوستوں کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ میں قریب کو بعید کے اوس پکڑوں گا اور سب کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا، یہاں تک کہ تم سب رائے راست پہ آ جاؤ اور مخالفت کا نام و نشان باقی نہ رہے۔ یاد رکھو میں ابن زیاد کا بیٹا ہوں اور ٹھیک ٹھیک اپنے باپ کے مشابہ ہوں۔ پیارے بھائیوں، اس تقریر سن کے جتنے بھی لوگ تھے جو محبت کا دعویٰ کر رہے تھے، آدھی محبت تو پیارے بھائیوں اس طرح کافور ہو گئی تقریر سن کے، جب انجام کا پتہ چلا کہ مار بھی لگے گی، جان بھی جا سکتی ہے، مال بھی برباد ہو جائے گا، جائیداد پہ قبضہ بھی کر لیا جائے گا، تو وہاں پہ سناٹا چھا گیا۔ اس نے اپنا نائب اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو بنایا اور 500 افراد کا لشکر لے کر یہ کوفے کی طرف روانہ ہوا۔ یہ برابر چلتا رہا اپنے لشکر کو لے کے، اس نے آرام بھی نہیں کیا، بصرہ سے کوفے کی طرف لگاتار چلتا رہا۔ 20 میچ کے لشکریوں نے بولا تھوڑی دیر امیر ٹھہر جاتے ہیں، اس نے بولا جس کو ٹھہرنا ہے ٹھہر جائے، میں نہیں ٹھہروں گا۔ آدھے لشکر کو وہیں ٹھہرا کے آدھے لشکر کو لے کے روانہ ہوا، یہاں تک کہ قادسیہ کے مقام پہ پہنچا۔ جب یہ قادسیہ کے مقام پہ پہنچا تو اس نے وہاں پہ کیا کیا، وہاں پہ اپنے لشکر کے باقی لوگوں کو ٹھہرا دیا اور صرف 20 افراد کو اپنے ساتھ لیا اور کہا مجھے حجازی لباس لا کے دو۔ حجازی لباس پہنا اس انداز میں جس طرح امام پاک استعمال فرماتے ہیں، جس طرح حجازی لوگ استعمال کرتے ہیں۔ 20 افراد کو بھی حجازی لباس پہنا دیے اور خود اپنے لیے ایک اونٹ لیا اور کہا کہ مجھے حجاز کے راستے پہ ملنا، اپنے ساتھیوں کو حجاز کے راستے پہ لے آیا اور وہاں سے پیارے بھائیوں حجازی بیس کے اندر اونٹنی پہ سوار ہو کے اس طرح حجاز کے راستے سے یہ گزرنے لگا کوفے کی طرف کہ لوگ یقیناً منتظر امام پاک کے۔ تو میں حالات کا خود مشاہدہ کروں گا، دیکھوں گا کوفے کے اندر ابھی حالات کیا ہیں، امام مسلم سے کتنوں نے بیعت لے لی اور کیا حال و احوال ہیں۔ جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں گا تو مشاہدہ کر لوں گا تو آسانی ہو جائے گی بغاوت کو توڑنے میں، بغاوت کو ختم کرنے میں۔ اور دھوکہ دے کر میں اندر گھس بھی جاؤں گا، ورنہ اگر ان کو پتہ چل گیا کہ میں آ رہا ہوں تو یہ میرے راستے کی دیوار بن جائیں گے، مجھے کوفے میں گھسنے بھی نہیں دیں گے۔ لہٰذا اسی طرح آیا، چہرے پہ اس نے چادر ڈال دی، مغرب اور عشاء کے درمیان یہ کوفے کے اندر داخل ہوا۔ ہلکی ہلکی تاریکی تھی، لوگوں کا کام کیا تھا، جب سے امام مسلم آئے، امام مسلم نے خط لکھ کے مکے بھیج چکے تھے۔ جب سے امام مسلم آئے ہیں اور امام مسلم خط لکھ کے بھیج چکے، لوگ روزانہ نہ حجاز والے راستے پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، امام پاک کا انتظار کرتے ہیں۔ آج بھی یہی تھا، جیسے ہی دیکھا حجاز والے راستے پہ گرد اڑتی ہوئی نظر آئی، ایک قافلہ آ رہا ہے،
لوگ سمجھ گئے امام پاک آ رہے ہیں، امام پاک آ رہے ہیں، شور مچیا۔ اب کیا تھا، جوق در جوق لوگ آنے لگ گئے۔ جیسے ہی یہ قافلہ کوفے میں داخل ہوا، سب پیچھے ہو گئے اور سب نے نعرے لگوانا شروع کر دیے، مرحبا یا ابن رسول اللہ، مرحبا یا ابن رسول اللہ۔ پیارے بھائیوں، اب ایک شور تھا، امام پاک کے نعرے لگ رہے تھے، اور جو بھی سنتا پیارے بھائی کوفے کا، وہ گھر سے نکل آتا۔ ایک جلوس تھا جو ہزاروں کی تعداد کے اندر وقت بہ وقت بڑھتا جاتا تھا۔ اب ابن زیاد چلتا کرتا اس حالت کے اندر کہ اس قدر اثر ہو گیا ہے امام پاک کا، اس قدر تاثر ہو گئی ہے ان کی بات کی کہ لوگ اتنے دیوانے ہو گئے ہیں۔ یہ چلتا کرتا خاموشی سے آیا اور چلتا چلتا ڈائریکٹ دارالخلافہ یعنی کہ دارالامارت گورنر ہاؤس پہنچا۔ جیسے ہی گورنر ہاؤس پہنچا اور جلوس اتنا کثیر تھا، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا اتنا بڑا جلوس آ چکا ہے اور یہ امام پاک بھی آئے ہیں، انہوں نے کہا دروازے بند کر دو۔ سارے دارالامارت کے دروازے بند کروا دیے، خود چھت پہ چڑھے گئے اور کہنے لگے یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جان لیجئے میں نعمان بن بشیر کوفے کا گورنر ہوں، واللہ آپ میری لیے ایمان کا حصہ ہیں، آپ کی محبت مجھ پہ فرض ہے، میں آپ کے خلاف تلوار نہیں اٹھا سکتا، برائے کرم یہ میرے پاس امانت ہے، میں اس امانت کو آپ کے حوالے نہیں کروں گا، آپ لوگوں کو لے کے یہاں سے چلے جائیں۔ اتنے میں جب ابن زیاد نے دیکھا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ اس سے محب اہل بیت ہیں، اس نے بولا خدا تیرا بھلا نہ کرے، جلدی دروازہ کھول، میں ہوں۔ جیسی آواز سنی تو پیچھے کھڑے ہوئے ایک شخص نے بولا ہو میں تو پہچان گیا، یہ تو ابن مرجانہ ہے، یہ تو ابن زیاد ہے۔ فوری طور پہ دروازہ کھولا گیا، یہ دروازے کے اندر چلے گیا۔ جیسے دروازے کے اندر چلے گیا فوری طور پہ چھت پہ آیا، حجازی لباس اس نے اتارا، کہا لوگو میں عبید اللہ بن زیاد ہوں، جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے منتشر ہو جاؤ اور صبح سب کے سب مجھے جامع مسجد کوفہ کے اندر ملو، ورنہ میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا، اور جتنے بھی مشاہیر کوفہ ہیں وہ سب بھی حاضر ہوں گے۔ دوسرا دن ہوا پیارے بھائیوں، دوسرے دن جامع مسجد کوفہ کے اندر اس نے لوگوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے ایک تقریر کی۔ پہلے ہی نعمان بن بشیر کو معزول کیا جا چکا ہے، ان کو کہا آپ فوری طور پہ مرکز روانہ ہو جائیں کیونکہ اب میں گورنر ہوں۔ اب یہ لوگوں کے سامنے تقریر کرنے کے لیے آ گیا پیارے بھائیوں۔ تقریر اس نے اس انداز میں شروع کی، لوگوں امیر المومنین نے مجھے کوفے کا گورنر مقرر کیا ہے، مجھے حکم دیا ہے کہ میں مظلوم کا ساتھ انصاف کروں، مطیع و فرما بردار کے ساتھ احسان کروں، نافرمانوں کے ساتھ سختی کروں، میں اس حکم کی سختی سے پابندی کروں گا، جو مطیع و فرما بردار ہے اس کے ساتھ شفقت سے پیش آؤں گا، اور جو نافرمان ہے اس کے لیے میرا چابک میری تلوار ہے، تمہیں چاہیے اپنی خیر مناؤ اور اپنے اوپر رحم کرو۔ تقریر کے بعد جب لوگ منتشر ہوئے اس سے سارے سرداران کوفہ کو روک لیا، مشاہیر کوفہ کو روک لیا، کہا تم سب گرفتار ہو۔ سپاہیوں کو کہا ان کو گرفتار کر لو جب تک یہ تحریری ضمانت نہ دیں، تحریری ضمانت نہ دیں کہ ان کے علاقے کا، ان کے ایریے کا، ان کے قبیلے کا کوئی بھی شخص بغاوت میں ملوث نہیں ہوگا، اور جس نے بیعت کی ہے وہ بیعت توڑے گا نہیں، جب تک یہ ضمانت نہ دیں ان کو چھوڑا نہیں جائے گا، ورنہ میں ان کی جائیدادیں ضبط کر لوں گا، میں جو وظیفہ مقرر ہے وہ بھی ختم کر دوں گا۔ پیارے بھائیوں، یہ قوم وہ تھی جو اپنے روزی نے اپنی وظیفے یزید کے بیت المال سے لے رہی تھی، محب حسین ہونے کا دعویٰ بھی کر رہی تھی، اپنی جائیدادوں کی حفاظت بھی کرتی تھی، اور محب اہل بیت ہونے کا دعویٰ بھی کرتی تھی۔ یہ وہ قوم تھی پیارے بھائیوں۔ تو در حقیقت یہ وہ دھوکے باز قوم تھی جس نے پہلے مولا علی کے ساتھ، پھر امام حسن کے ساتھ اور امام حسین کے ساتھ دھوکہ کیا۔ مشاہران کوفہ کو گرفتار کر لیا گیا، وہاں پہ ان سے تحریری ضمانت لکھوائی جا رہی ہے۔ یہاں اس نے جو ساتھی پیچھے چھوڑے تھے وہ ایک آدھ دن کے اندر واپسی، یعنی کہ وہ بھی کوفے کے اندر آ گئے، جو قادسیہ کے مقام پہ اور جو راستے میں ٹھہر گئے تھے وہ بھی آ گئے۔ بصرہ سے اس کے ساتھ ایک شخص آئے، ان کا نام شریک بن عاور اسلمی ہے، یہ محب اہل بیت تھے، بصرہ کے رئیس تھے، زیاد کے دوست، ابن زیاد کے دوستوں میں سے تھے۔ جب ابن زیاد نے کہا میں کوفے کے گورنر ہی ملی وہاں جا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ یہ بھی آگے راستے میں بیمار ہو گئے تھے،
تو ابن زیاد نے کہا تم کہاں ٹھہرنا پسند کرو گے؟ کہا میں ہانی بن عروہ رضی اللہ عنہ کے مقام میں ٹھہرنا پسند کروں گا، کیونکہ وہ میرے دوست بھی ہیں۔ یہ ان کے مکان میں چلے گئے اور وہاں پہ ٹھہر گئے۔ پیارے بھائیو، یہ محب اہل بیت وہاں پہ ٹھہرے، بیمار تھے، اور یہاں پہ جب کوفے کے اندر ابن زیاد آ گیا اور دھمکی آمیز تقریریں شروع کر دی، تو اب حالات ایسے نہیں رہے کہ امام مسلم مختار ثقفی کے گھر رہتے، ابو عبیدہ مختار بن ثقفی کے گھر آپ قیام پذیر تھے، لہٰذا آپ نے فوری طور پہ حکمت کے تقاضے کے تحت اس گھر کو چھوڑ دیا۔ وہ اس وقت امام مسلم کا مرکز بنا ہوا تھا، بیت حسین کے لیے وہ مرکز بنایا ہوا تھا، لہٰذا فوری طور پہ مرکز کو بند کر دیا گیا۔ آپ وہاں سے نکل آئے اور آپ نے پیارے بھائی اپنے شہزادوں کو حضرت قاضی ابو شریح کے گھر چھوڑ دیا۔ کہا اے قاضی ابو شریح، آپ میرے دوست بھی ہیں، حالات نہ جانے کب کیا ہو جائیں، میرے یہ 2 بچوں کو آپ اپنے پاس رکھ لیجئے، باقی حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے، اب معاملات کریں گے۔ آپ چلے گئے حضرت ہانی کے گھر، حضرت ہانی کے گھر پہ آپ آئے، حضرت ہانی نے آپ کو دیکھا، کہا امام مسلم کیسے آنا ہوا؟ کہا حالات ایسے ہو چکے ہیں، میں اپنے قابل بھروسہ شخص کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں جا سکتا۔ کہا ٹھیک ہے، آپ میرے پاس آ جائیے۔ آپ کو زنان خانے کا ایک خاص کمرہ دے دیا، وہاں پہ آپ رہنے لگے۔ اس کے علاوہ کیا ہوتا، جو خاص محبان اہل بیت تھے ان کو پیارے بھائی پوشیدہ طور پر امام مسلم سے رابطے میں رکھا جاتا۔ اب ہانی کا گھر پوشیدہ طور پر مرکز بن چکا ہے، یہاں پہ شریک بھی موجود ہیں۔ شریک نے ایک مرتبہ امام مسلم سے کہا، امام مسلم، اگر آپ کو ابن زیاد کو قتل کرنے کا موقع ملے تو کیا آپ قتل کر دیں گے؟ فرمایا ضرور کر دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا میں نے امیر کو لکھ کے بھیجا ہے کہ میں بہت شدید بیمار ہوں، اس کا یقیناً کوئی نہ کوئی خط آئے گا، وہ میرے دوستوں میں سے ہے۔ تھوڑی دیر میں جواب بھی خط آیا کہ میں آج شام تمہاری عیادت کے لیے آؤں گا۔ شریک نے کہا وہ آج شام آنے والا ہے، آپ پیچھے چھپ جائیے گا، جب میں کہوں باتوں کے دوران مجھے پانی پلا دو، آپ ایک دم نکلیے گا ننگی تلوار لے کے، اس کا سر تن سے جدا کر دیجیے گا۔ پیارے بھائیو، پلاننگ طے ہو گئی، بات طے ہو گئی۔ ابن زیاد آ گیا ٹھیک شام کے وقت، شریک کے ساتھ بیٹھا، گفتگو ہونے لگی، باتیں ہونے لگی۔ ابن زیاد کے ساتھ اس کا ایک گارڈ ہے جو کھڑا ہوا ہے۔ اتنے میں شریک نے کہا مجھے پانی پلا دو۔ دیکھا کوئی جواب نہیں، پھر بولا مجھے پانی پلا دو، پھر دیکھا کوئی آہٹ نہیں، کہا مجھے پانی پلا دو، چاہے میری جان چلی جائے مجھے پانی پلا دو۔ جب اس طرح کہا تو گارڈ کو محسوس ہوا، گارڈ کو شبہ ہونے لگ گیا، کوئی نہ کوئی معاملہ ہے۔ گارڈ نے فوری اشارے کرنا شروع کر دیا ابن زیاد کو، اشارے سے جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکلو۔ ابن زیاد نے کہا ٹھیک ہے شریک، میں بعد میں آؤں گا۔ شریک نے کہا اے امیر رک جاؤ، مجھے آپ سے کچھ وصیت کرنی ہے، آپ کو کچھ وصیت کرنی ہے۔ کہا نہیں میں بعد میں آؤں گا۔ یہ کہتا ہوا پیچھے ہٹا، گارڈ نے ہاتھ پکڑا اور فوری طور پہ لے گیا باہر۔ کہا مجھے لگتا ہے یہاں پہ تمہارے قتل کی سازش ہو رہی۔ کہا ہو ہی نہیں سکتا، ہانی بن عروہ پہ میرے باپ کے بڑے احسانات ہیں، شریک میرا دوست ہے۔ کہا نہیں مجھے ایسا محسوس ہوا، جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے ہم دارالامارت پہنچے۔ یہ دارالامارت کی طرف چلے گئے۔ یہاں جب امام مسلم باہر آئے تو شریک نے کہا اے امام مسلم، ہائے ہائے اتنا پیارا خوبصورت موقع تھا، آپ ابن زیاد کو قتل کر ڈالتے، پھر کوفے پہ ہمارا قبضہ ہو جاتا، میں بصرہ جاتا صحت مند ہونے کے بعد، تو میں وہاں پہ بصرہ کے اندر آپ کے انتظامات کر دیتا۔ کس چیز نے آپ کو روکا اس چیز سے؟ آپ نے فرمایا 2 باتوں نے۔ کہ کون سی بات؟ کہ ایک بات تو یہ کہ ہانی جس کا میں مہمان ہوں، یہ میرا میزبان ہے، ہانی کو یہ پسند نہیں کہ کوئی اس کے گھر میں مہمان بن کے آئے۔ پیارے بھائی اس زمانے میں روایتیں ہوتی تھیں، ہانی کو یہ پسند نہیں کوئی اس کے گھر میں مہمان بن کے آئے، بھلے دشمن ہو، اس کو قتل کر دیا جائے۔ اور دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے مجھے روکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی شان نہیں کسی کو دغا دے کر قتل کرنا۔ کہ مجھے حیا آئی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت کروں۔ اللہ اللہ کیسے پاکیزہ لوگ تھے ہیں کہ اپنی جان کی پڑی ہے ابھی، لیکن اس جماعت میں بھی رسول اللہ کے فرامین کو مد نظر رکھتے تھے، چاہے زندگی کا آخری وقت کیوں نہ ہو، فرامین مصطفیٰ مد نظر رکھا جاتا تھا۔ پیارے بھائیوں، اور ایک روایت میں کچھ اس طرح ہے
کہ آپ کہتے ہیں میں نے ایک پکار سنی. کیا پکارتی؟ یا مسلم لا تخرج حتی یبلغ الکتاب اجلا. اے مسلم ہرگز نہ نکلنا یہاں تک کہ کاتب تقدیر کا لکھا اپنی مدت کو پہنچ جائے. تو کہا اس لیے میں نہیں نکلا، اس لیے میں نہیں نکلا. پیارے بھائیوں، امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی حضرت ہانی کے گھر پہ ہی ہیں. انشاءاللہ بقایا نشست کہ بقایا معاملات کیا ہوئے اور کس طرح ابن زیاد کے جاسوس نے امام مسلم کی خبر کو پایا اور کس طرح پیارے بھائیوں آپ کے مکان کا محاصرہ کیا گیا، حضرت ہانی کو پکڑا گیا اور ان کو بھی شہید کر دیا گیا، حضرت امام مسلم کو بھی شہید کر دیا گیا، ان کے دونوں شہزادوں کو بھی شہید کر دیا گیا. انشاءاللہ اس موضوع کے اوپر کل ہم انشاءاللہ بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. انبیاء علیہ السلام، بزرگان دین، اولیاء کرام کے جو ہم نے واقعات سنے، اللہ تعالیٰ ان واقعات کو دنیا آخرت میں ہمارے لیے ذریعہ نجات کا سبب بنائے. ان پیاروں کی محبت ظاہری باطنی طور پہ عطا کرے. اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ان کے عاشقوں میں رکھے، مرنے کے بعد ان کا پڑوس عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے جوار میں جگہ عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.